بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداع عشرے کی نمی تقریر عزا خانہ قصر مسیب میں عظمت ابو طالب کے موضوع پہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ موضوع عظمت ابو طالب دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ تاریخ میں، قرآن میں، حدیث میں حضرت ابو طالب کی کیا عظمت ہے، کیا فضائل ہیں، نوجوان نسل ان چیزوں سے واقف ہو، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل 8 روز سے ہم ابو طالب پر گفتگو کر رہے تھے۔ چونکہ محسن اسلام ہیں اور سرپرست رسالت ہیں، ابو الائمہ ہیں، گویا امامت کے حضرت آدم ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، اور تصوف میں جو صوفیہ حضرات ہیں وہ حضرت ابو طالب کو خواجہ ابو طالب کہتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ابو طالب کا احترام نہ ہو تو تصوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تصوف کے معنی ہے سادات کے مزاروں پہ جا کے عرس کرنا، ان کو نظر و نیاز کرنا، تو جو بھی صوفی ہوگا اور سید ہوگا وہ نسل ابو طالب میں ہوگا، تو اس لیے ابو طالب کا احترام اس فرقے میں بہت زیادہ ہے۔ اور جو عقیدت رکھتے ہیں سرکار دو عالم سے اور ان کو نور سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں کہنے کو تو 72 فرقے کہے جاتے ہیں، اور گنتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 72 سے زیادہ ہی، تقریباً 7200 ہو چکے ہیں یا 72,000 ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اپنے نظریات کے اعتبار سے سب نے اپنے اپنے ذاتی مذہب بنا لیے ہیں، اپنی پسند کا اسلام بنا لیا ہے لوگوں نے، تو اس لیے بہت سے فرقے ہو گئے ہیں۔ تو اب کس کے کیا عقائد ہیں کون تلاش کرتا پھرے، اور مسلسل 2.25 مہینے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ یہ جسے کہ مسلمان کہتے ہیں پوری دنیا میں، یہ سب جھوٹ بہت بولتے ہیں اور شدت سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ لکھتے ہیں، جھوٹ پڑھتے ہیں، میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں، اخباروں میں جھوٹ لکھتے ہیں، کتابوں میں جھوٹ لکھتے ہیں۔ اس لیے زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس یہ ہے کہ زندگی گزر جائے انسان کی یہ تلاش کرتے ہوئے کہ اس جھوٹ میں سچ کہاں کہاں۔ ذکر حسین اس لیے نعمت ہے کہ یہاں سچ کی عادت پڑ جاتی ہے، سچ کو سمجھنا، سچ کو پڑھنا، سچ کو بولنا۔ تو ان باتوں پہ نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بے شمار پرچے آئے، ٹیلی فون آئے۔ کل بھی ایک پرچہ تھا کہ کوکب نورانی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین مدینے سے نکلے، مکے آئے، 6 مہینے رہے، یزید نے کچھ نہیں کہا امام حسین کو۔ یہ تو کوفے کے شیعہ تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا اور انہوں نے قتل کر دیا امام حسین کو شیعوں نے، ورنہ یزید کا امام حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ پرانی باتیں ہیں، 50,000 بار میں جواب دے چکا ہوں۔
سب ریکارڈ میں موجود ہے. بار بار ان چیزوں کو آپ نظر انداز کر لیا کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں سچائی تو نہیں ہے نا، تو بیکار ہے. یہاں سچ نہ ہو، عقل نہ ہو، مطالعہ نہ ہو، علمی معلومات نہ ہو، تو ان کی بات کوئی ایسی وزن نہیں رکھتی ہے. سمجھ گئے نا؟ ابھی ہمارے ضیاء صاحب کا فون تھا جو ہمارے ساتھ زیارتوں پر تھے اس سال، تو انہوں نے کل کے جنگ میں دجال کے متعلق ایک مضمون آیا، تو اس میں حدیث کے حوالے سے کہ دجال سے پہلے 30 دجال اور آئیں گے، تو اس میں 22 کے نام لکھے ہوئے ہیں جنگ اخبار میں. تو 12ویں نمبر پہ دجال کے فہرست میں مختار کا بھی نام ہے کہ وہ بھی دجالوں میں دجال تھے. یہ کل کے جنگ میں چھپا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہی نہیں ہے. اور ان کے جوابات، کیا جواب، فائدہ کیا جواب دینے سے؟ مطلب آپ نے پڑھا، ہم نے آپ کو جواب. مزہ تو یہ ہے کہ مثلاً کوکب نورانی کو لے کے یہاں آئیے، یہاں بٹھائیے اور پھر ان سے کہیے کہ جو آپ نے ٹی وی پہ کہا ہے وہی مائک پہ آ کے کہیے اور پھر جواب لیجیے. اب دیکھیے کہ مطلب یہ کہ آپ نے جھوٹ بول دیا کہ پبلک بیوقوف بن جائے گی. تو جہاں یہ یقین ہو کہ ہمارا جھوٹ کھل جائے گا، آدمی جھوٹ نہیں بولتا. وہ اس یقین کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جھوٹ ہمارا قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ معاشرہ ہی جھوٹوں کا ہے. ورنہ بات میڈیا پہ آ کیسے جاتی ہے؟ ان کو یقین ہے کہ یہ سب قبول کر لیں گے. عقلیں وقلیں تو ان کے ہیں نہیں. بھیڑ بکریاں ہیں، جانور ہیں، کیا جو بھی کہہ دیں گے سب ٹھیک ہے بات. اب سامنے کی بات ہے بھائی میرے. پہلی بات تو آپ نے یہ بتا دی کہ سن 61 ہجری میں شیعہ تھے. انسائکلوپیڈیا پنجاب یونیورسٹی کا لکھ رہا ہے کہ شیعہ مذہب بعد کربلا بنا. اب وہ سچے ہیں یا یہ سچے ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی کا انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ لکھتا ہے شیعہ مذہب بعد کربلا بنا. آپ کہہ رہے ہیں شیعوں نے امام حسین کو مار ڈالا. کوکب نورانی سچے ہیں یا انسائکلوپیڈیا؟ تو اب اگر کوکب نورانی سچے ہیں تو شیعہ مذہب پہلے سے تھا اور 61 ہجری میں موجود تھا، تبھی تو شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا، خط لکھ کے بلایا اور مار ڈالا. اب کوکب صاحب یہ بتائیے کہ وجہ کیا تھی مارنے کی؟ شیعوں نے امام حسین کو کس وجہ سے مارا؟ ہے کوئی وجہ؟ کوئی وجہ ہی نہیں. ابھی کیا وجہ؟ بلایا اور بلا کے مار ڈالا. مطلب کیوں؟ ہے کوئی؟ آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے کیا شیعوں میں اور امام حسین میں لڑائی کیا تھی؟ ایک جھوٹ یہاں پہ کھل گیا، یعنی لڑائی کی وجہ نہیں معلوم، کیوں مار ڈالا بھائی؟ ایک بات، کوفے میں سب شیعہ تھے، انہوں نے بلایا اور مار ڈالا راستے میں. تو مدینے میں کون لوگ رہتے تھے؟ مکے میں کون لوگ رہتے تھے؟ شام میں کون لوگ رہتے تھے؟ حجاز میں کون لوگ رہتے تھے؟ بصرے میں کون رہتے تھے؟ یہاں کون سے مذہب والے رہتے تھے؟ وہ بھی تو بتائیے کہ پوری مملکت اسلامی میں کوفے میں شیعہ تھے اور سب کا مذہب کیا تھا؟ بتا کے دیکھیں تو میں جانوں. اگر کہہ دیں کہ جماعت والے تھے کوئی تو نام لیں گے.
تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ شیعہ تو تھوڑے سے تھے کوفے کے، ان لوگوں نے امام حسین کو بچایا کیوں نہیں؟ اچھا اگر بروقت نہیں پہنچ سکے تو بعد میں ان شیعوں کو قتل کر دیتے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، کہ کیوں مارا تم نے امام حسین کو، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ شیعوں کو چھوڑا کیوں؟ ہو گئی بات، سوال یا نشان۔ کون تھے جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا؟ کسی کا نام ہرملہ تھا، کسی کا نام شیس ابن ربعی تھا، کسی کا نام حجاج تھا، کسی کا نام عمر سعد تھا، کسی کا نام شمر تھا، کسی کا نام ہرملہ تھا، کسی کا نام طفیل سنسبی تھا۔ یہ سارے نام اٹھا کے دیکھ لیجئے، شیعوں کیا یہ نام ہی نہیں ہوتے؟ بھائی قسم کھا کے بتائیے، شیعوں میں صدام نام رکھا جاتا ہے، اسامہ نام رکھا جاتا ہے، عمر سعد نام رکھا جاتا ہے، ہرملہ نام رکھا جاتا ہے، پھر یہ تھے کون لوگ؟ کون لوگ؟ شیعوں نے امام حسین کو قتل کر دیا، مختار نے قاتلان حسین کو پکڑ کے قتل کر دیا، تو مختار سے خوش ہو جائیے کہ مختار شیعوں کو قتل کر رہا تھا۔ مختار سے کیوں ناراض ہیں؟ مختار سے کیوں ناراض؟ مختار کو دجال کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی تکلیف مختار نے پہنچائی ہے کہ جنہیں اب کہہ دوں، جنہیں آپ پرورش کر رہے تھے انہوں نے حسین کو قتل کیا اور وہ سقیفہ سے پرورش پا رہے۔ آپ کیا جانیں دین و مذہب کیا ہے؟ آپ نے ماڈرن اسلام لیا ہوا ہے، جس دور میں جیسے اسلام کا فیشن ہوا وہ والا رائج کر دیا آپ نے، ماڈل بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں 14 صدیاں گزر گئی، وہی اسلام چل رہا ہے جو ابو طالب نے دیا تھا۔ وہی اسلام کہ جس اسلام پہ اپنے بیٹوں کو پالا۔ اب کہہ دوں عظیم جملہ، جس اسلام پر ابو طالب نے محمد کو پالا، اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ جس اسلام پر بھتیجے کو پالا وہ ابو طالب۔ کوئی ایک تاریخ کا جملہ دکھائیے ابو طالب کے کسی بیٹے کے بارے میں۔ میں نے جعفر طیار پہ کتاب لکھی ہے، اور پہلی کتاب ہے میری عربی، فارسی، اردو میں پہلی کتاب میں نے لکھی۔ ایران، عراق، عرب، پاکستان، ہندوستان میں پہلی کتاب میری ہے جعفر طیار پہ۔ اور یہ واحد ذات ہے، توجہ کیجئے گا، مسلمان علی سے ناراض ہیں کچھ، مجھے نہیں معلوم کس مسئلے پر، ابو طالب سے ناراض ہیں کچھ، عقیل سے ناراض ہیں کچھ، حضور سے ناراض ہیں کچھ، واحد شخصیت ابو طالب کے گھر میں جعفر ہیں جن سے ناراضگی کی کوئی وجہ مجھے نہ ملی اور کوئی ناراض نہیں ہے۔ یہ ہے حیرت انگیز بات، ایسی شخصیت جعفر کی ہے کہ ایک بھی حدیث جعفر کے متعلق ابو ہریرہ نقلی نہ بنا سکے، ایک نہیں ملی، بہت ڈھونڈا میں نے، کوئی جعفر کے بارے میں کوئی حدیث مل جائے مجھے اختلافی، نہیں ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اس لیے نہیں ملی کہ جعفر نے کسی کی طرف مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ دیکھیے یہ بات ہے، سب اسلام لاتے رہے،
پہلا دن تھا جب ابو طالب نے جعفر سے کہا تھا جاؤ نماز پڑھ رہے ہیں محمد، تم بھی وہی کرو جو محمد کر رہے ہیں، تمہارا بھائی علی کر رہا ہے۔ وہ دن اور جعفر کی پھر کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب منزل وہ آئی کہ جب کعبے میں سجدے ہوتے تو کافر چاروں طرف سے گھیر لیتے اور سجدہ نہیں کرنے دیتے، اتنا مارتے تھے ٹھوکروں سے نیزوں سے کہ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ جعفر نے رسول اللہ سے آ کے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے کافر، یہ کافر ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اب جواب سنیے گا حضور کہ جعفر اللہ نے اتنی وسیع زمین بنائی ہے اپنی کہ ساری زمین سجدگاہ ہے، اگر ایک جگہ روکا جائے تو دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہجرت کیوں ہوتی ہے؟ ہجرت سجدوں کے لیے ہوتی ہے۔ حسین نے بتایا اگر حسین کو مدینے میں سجدہ کرنے دیا جاتا تو مکے نہ جاتے، اور مکے میں سجدے سے نہ روکا جاتا تو کربلا نہ جاتے، اور کربلا جا کے کہا اب یہاں کون روکے گا، میں قیامت تک سجدے میں ہوں۔ ہجرت اور سجدہ کہ جعفر چھوڑ دو اس سرزمین کو اگر یہ تمہیں سجدے سے روک رہے۔ کہ میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ تو وطن تو چھوڑ سکتے ہو، چھوڑ دو چلے جاؤ۔ جعفر تم بھی جاؤ، 30 سال کی عمر ہے، بیست کا 7واں سال ہے، ابھی چھوٹی سی ہے پیغمبری، گٹھنیوں چل رہی ہے، شباب نہیں آیا، ابتدا ہے۔ ابھی تو ابو طالب پال رہے ہیں اسلام کو، پالنے میں ہے اسلام ابھی۔ ارے بھائی جو رسول کو پالے، امام کو پالے، تو اس نے کیا کیا پالا؟ جب محمد کو پالا تو محمد کے سینے میں قرآن تھا تو قرآن کو بھی پالا۔ پورا دین بچے کی طرح ابو طالب کی گود میں پلا۔ بزرگ ایسا تھا کہ اتنی شفقتیں دے گیا کہ اسلام نے اب تک شفقتیں بھری ہیں، جبکہ لوگ شفقت کو ہٹا کے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بنانا چاہتے۔ شفقت پدرانہ ہے، فاطمہ بنت اسد کی ممتا ہے اسلام میں، پیار ہے اسلام میں۔ آپ اسے فتوحات کا دین مت بنائیں، سختیوں کا دین مت بنائیں، جبر کا دین مت بنائیں۔ یہ عدل کا دین ہے، یہ ظلم کا دین نہیں ہے۔ ابو طالب نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، عدل کے ساتھ مکے میں رہے، عدل کے ساتھ مکے میں رہے اور نبی کو پالا، اور ان کے سائے میں اسلام پروان چڑھتا رہا۔ 7واں برس ہے اور جعفر سے کہہ رہے ہیں تم بھی جاؤ، اور جتنے لوگ نمازی ہیں، جو عورت مرد بچے جانا چاہیں، 85 آدمی جعفر کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے کہ نکل جاؤ مکے سے، چلے جاؤ۔ اور دیکھو جعفر، اب ان سب کے سرپرست تم ہو۔ ابو طالب کا 20 برس کا بیٹا اور 85 آدمی، اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ یہ پہلی ہجرت ہے، یہ مدینہ ہجرت سے پہلے اسلام کی پہلی ہجرت ہے ملک حبش کی طرف۔ دریا کے راستے سے یمن سے ہوتے ہوئے کشتیوں کے ذریعے جعفر سب کو لے کے نکل گئے۔ ادھر جعفر چلے اور ادھر ابو طالب نے ایک نیا قصیدہ کہا۔ قصیدے کا عنوان تھا حبش کے بادشاہ نجاشی کے نام، اور اس میں لکھا، دیکھیں اس زمانے میں سمجھا دوں بچوں جوانوں کو کہ قصیدے کا کیا مطلب تھا۔ قصیدہ مینس روزنامہ، اخبار، رسالہ، ٹی وی، ریڈیو، ذرائع ابلاغ۔ ادھر زبان سے نکلا، گلی گلی میں بچے کو یاد ہو گیا، ایک دوسرے سے سنا، ایک ملک سے دوسرے ملک، تیسرے ملک، چوتھے ملک، پانچویں ملک، ہفتے بھر میں قصیدہ پہنچ جاتا تھا اور لوگ پڑھ کے سمجھ جاتے تھے پیغام کیا دیا گیا۔ یہی طریقہ رائج تھا اس زمانے میں جب اخبار نہیں ہوتے تھے۔
اخبار تو ابھی ابھی کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ اردو اخبار پہلا کب نکلا؟ پہلے اردو اخبار کا نام کیا ہے؟ کتنی ضمیر اختر کی ضرورت ہے شیعہ قوم کو؟ نہیں ہے؟ اب ایسے ایسے سوال ہیں۔ پہلا اردو اخبار اس کا نام ہے کوہ نور، 1802 میں نکلا۔ دوسرا اخبار ہے اودھ اخبار، اردو کا دوسرا اخبار اودھ اخبار۔ اس کی فائلیں پوری دنیا میں کہاں محفوظ ہیں؟ پہلے شمارے سے لے کے آخری تک کہاں ہیں؟ کوہ نور اور اودھ اخبار کی کتب خانہ ہے ناصریہ، شاستری نگر، کھجوا، لکھنؤ، نادان محل روڈ سے راستہ اندر کو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو ابھی اخبار کل کی بات ہے بھائی، ابھی کل کی بات ہے۔ ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو قصیدہ رائج ہوتا تھا، دور دور سے لوگ قصیدہ کہہ کے لاتے، کعبے میں لٹکا دیتے، لوگ پڑھ کے اس کو رائج کر دیتے، وہ لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتا، اس میں جو باتیں ہوتی اسی پہ عمل درآمد ہوتا، جو بھی پیغام ہو۔ نجاشی کے نام ہم نے اپنے بیٹے جعفر کو بھیجا ہے حبش کی طرف، جانے نجاشی نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بات پوری ہو گئی، پیغام پہنچ گیا۔ امیر عرب، سلطان عرب، رئیس مکہ نے قصیدہ کہا نجاشی کے لیے، پوچھ رہے ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، عرب کا بادشاہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا بیٹا تیری طرف آیا ہے، تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب وہ کیا سلوک کرے گا؟ اس کو تو نشہ ہو گیا کہ ان کے لب پہ میرا نام آیا۔ عیسائی تھا بادشاہ، عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ تھا۔ کس کے خاندان میں تھا؟ حضرت بلقیس، ملک سبا کی ملکہ، جن کی شادی حضرت سلیمان سے ہوئی، ان کے خاندان سے تھا۔ سلطنت بہت دن سے جاری تھی۔ حبش کا وہ علاقہ جسے یوگنڈا وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، مشہور سلطنتیں ہیں، پورے افریقہ میں اسلام پھیل چکا۔ کس کی وجہ سے؟ ابو طالب کے بیٹے جعفر کی وجہ سے۔ کالے افریقنس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کس کی وجہ سے؟ ابو طالب کی وجہ سے۔ بیٹا ایسا پالا کہ اسلام وہاں تک پھیل گیا، بر اعظم افریقہ تک۔ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کہتے رہیے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، آپ کے گھوڑے اندھیروں میں دوڑے ہیں، ابو طالب کے گھوڑے روشنیوں میں دوڑے ہیں۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے اندھیروں کا اسلام اور ہے، روشنی کا اسلام اور ہے۔ والعادیات ضبحًا والموریات صبحًا، صبح کو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ صبح کا اسلام اور ہے، رات کا اسلام اور ہے، روشنی کا اسلام اور ہے، اندھیروں کا اسلام اور ہے۔ یہاں آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اسلام کا بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ ابو طالب کا حسین ترین بیٹا، لمبا قد، چوڑا سینہ، خوبصورت چہرہ، سفید لباس، کمر بندھی ہوئی، قبا لمبی، امامہ سفید، شملے چھوٹے ہوئے، امامے سے زلفیں بلکھائی ہوئی، کاندھے تک آئی ہوئی، چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ نگاہیں اٹھتی ہیں اور گرتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں،
لکھا ابو ہریرہ نے، عبداللہ ابن عمر نے، صحیح بخاری نے، صحیح مسلم نے، ترمذی نے کہ اتنا مشابہ تھے رسول اللہ سے، اتنا مشابہ تھے جعفر کہ مدینے کے بازار میں اگر سودا خرید رہے ہوتے تو پیچھے سے لوگ سمجھتے رسول اللہ کھڑے، قریب آ کے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، پلٹ کے کہتے میں رسول نہیں ہوں۔ جعفر ہوں، میں جعفر ہوں۔ لکھا عبداللہ ابن عمر نے مسلم میں اور بخاری میں کہ ہم نے دو چیزوں میں جعفر سے افضل عرب میں کسی کو نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھیں بعض چیزیں سمجھانی پڑتی ہیں، بینکوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، امریکہ اور یورپ میں یہ طریقہ رائج ہے کہ پورے سال کا ایک ریکارڈ بنتا ہے کہ جو پروفیسر آئے یا بینک میں جو آفیسران آئے ان کا لباس کیا تھا، نوٹ ہوتا ہے، یعنی لباس کیسا پہنتے ہیں، کلر بھی دیکھا جاتا ہے، سلیقہ دیکھا جاتا ہے، کس طرح لباس پہنا ہوا ہے، سب نمبر دیے جاتے ہیں، اور سال کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بہترین لباس کون پہنتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے۔ اب یہاں بھی پاکستان میں بھی تھوڑا تھوڑا رائج ہو رہا ہے، یہاں ہر چیز فیشن بن جاتی ہے، اس کا نام ماڈلنگ ہو گیا ہے۔ پورے دکاندار نے کپڑے اپنے دے دیے، کوئی تصویریں کھینچو، کپڑے واپس لے لیے، ننگے گھر واپس آ گئے، خوب تصویریں چھپ گئیں، یہ کپڑے آپ کے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے، یہ سوٹر ووٹر آکسفورڈ کا تھوڑی دیر کے لیے ملا تھا۔ لکھا تمام حدیث کی کتابوں میں کہ باعتبار جامہ زیبی جب لباس پہن کر جعفر آتے تو جعفر سے بہتر عرب میں کسی پہ لباس نہیں جچا۔ یہ 1400 برس پرانی باتیں ہیں۔ اب دوسری حدیث، یہ بھی ایک فن تھا، اب وہ فن تبدیل ہو گیا ہے گاڑیوں میں۔ کس کے پاس کیسی کار ہے، چلیے کار نئی ہو یا پرانی، اس کو اپنی سیٹ پہ بیٹھنا آتا ہے کہ نہیں؟ جس وقت وہ چلا رہا ہے تو اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں کہ سیٹ پہ اچھا بھی لگ رہا ہے یا نہیں، یا سامنے والا دیکھ رہا ہے آدمی نظر ہی نہیں آ رہا، صرف سر نظر آ رہا ہے، یا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس پیچھے ہی کو جا رہے ہیں۔ بھائی اس میں بھی نمبرنگ ہے، یعنی آپ جو سواری استعمال کر رہے ہیں اس سواری پہ آپ اچھے بھی لگ رہے ہیں یا نہیں۔ ایک سے ایک سواریاں لوگ لے لیتے ہیں، یہ انہیں نہیں پتا ہم اس سواری کے لائق ہیں یا نہیں۔ اس معاملے میں صرف بنی ہاشم مشہور تھے، ان کی سواریاں بھی مشہور تھیں، سواریوں پہ ان کا بیٹھنا بھی مشہور تھا، کہ تاریخ نے محفوظ کیا کہ علی مرتجس پر جب بیٹھتے تو کیا لگتا تھا، حسین جب ذوالجناح پہ بیٹھتے تو کیا لگتا تھا، علی اکبر جب وقاف پہ بیٹھتے تو کیا لگتا۔ اگر پڑھنا ہے تو میر علی کو پڑھو۔ یعنی گھوڑا خود یہ کہے فخر سے، ناز اس پہ ہے کہ بارے امامت اٹھائے۔ ناز اس پہ، غرور بڑھ جاتا تھا راہواروں کا کہ ہماری پشت پہ کون ہے۔ تو لکھا مورخین نے کہ سواری پہ نشست کے اعتبار سے جعفر سے بہتر جوان عرب میں نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ پوچھیں گے کتنے بہادر تھے، تو اب اس کا اندازہ کرنے کے لیے قدرت نے ان کی شجاعت کے آثار رکھ دیے۔ استنبول میوزیم میں، ترکی میں جائیے تو تلوار رکھی ہے جعفر طیار کی، یہاں سے شروع ہو کے اس ستون تک۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ اٹھاتے کیسے تھے؟
اتنی چوڑی تلوار، 2.5 گز کی تلوار، تو اٹھانے والا کیسا ہوگا؟ اور اسی بڑی شمشیر جعفر کی تلوار کے پاس ایک حضرت کی چھوٹی سی چھری، یہ ہے جعفر، ابو طالب کا بیٹا، شجاع بیٹا۔ قصیدہ لکھا ابو طالب نے، کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ، جانے نجاشی نے کیا کیا۔ اب قیامت ہے نجاشی کے لیے، اس لیے کہ نجاشی جوانی کے زمانے سے ہے عیسائی مذہب، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے اور پورا ملک عیسائی، لیکن صبح سویرے منہ اندھیرے محل سے نکل جاتا ہے اور باغات میں دور تک، یہ تو آپ کو معلوم ہے افریقہ میں کیسے سرسبز و شاداب باغات اور جنگلات ہیں، یہ تو سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا، کیا پھول کھلتے ہیں، کیسے درخت ہیں، کیا سبززار ہے وہاں، جبھی تو بہترین جانور وہاں ہوتے ہیں، بہترین پرندے ہوتے ہیں، اس لیے کہ باغات اچھی ہیں۔ وہ نکل جاتا اور ایک ایک پھول کو پکڑ کے کہتا، تیرا بنانے والا بہت بڑا سنّا ہے، میں تلاش میں ہوں کہ تو کہاں ہے، اور میں ایک دن تجھے ڈھونڈ کے رہوں گا۔ گویا توحید کی تلاش میں تھا۔ اب ذرا ابو طالب کا قصیدہ دیکھیے، جانے نجاشی نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اب یہاں سے توحید کا ایک راستہ کھل رہا ہے، نجاشی ابو طالب کے قصیدے کو سمجھ رہا ہے۔ ادھر سے 85 آدمی لے کر جعفر حبش پہنچے اور پیچھے سے کافروں نے عمر عاص وغیرہ اور ولید وغیرہ کو بھیجا تعاقب میں کہ سب کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور بادشاہ نجاشی سے کہو یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کر دو۔ دربار میں یہ لوگ پہنچ گئے اور نجاشی سے شکایت کی کہ یہ سب مکے کے بھگوڑے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بےبانی کی ہے اور غداری کی اور بے وفائی کی ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو سزا دینی ہے۔ اب نجاشی ہے اور یہ لوگ بھی پہنچے، نمائندے کسی کے نمائندے بنے ہوئے پہنچے ہیں۔ ایسے میں پتہ چلا نجاشی کو کہ مکے کے اتنے لوگ ایک دم سے ہمارے ملک میں آ گئے ہیں، کہا سب کو دربار میں بلاؤ۔ سب کو دربار میں بلایا گیا، سب سے آگے جعفر تھے، جعفر نے سب کی نمائندگی کی، گفتگو ہوئی، کہا کہ ہم اپنے نبی کے کہنے پہ چلتے ہیں، ہمارے نبی کا یہ نام ہے، اس پہ کتاب نازل ہوئی ہے، ہم سب پورا عرب گمنامی میں اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بچوں کو زندہ گاڑتے تھے، شرابیں پیتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، آپس میں جنگ و جدال کرتے تھے۔ اس نے آ کر ان سارے لوگوں کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، سچ بولنا سکھایا، برائی سے دور کیا۔ یہ پورا خطبہ ہے، بڑا طویل خطبہ، اور اس کے بعد دربار برخاست ہو گیا نجاشی کا۔ اب سازش یہ کی، کافروں نے، نمائندوں نے کہا دیکھیے اسے کہتے ہیں سیاست، جو آج کل جسے سیاست کہتے ہیں، جو کانا پھوسی میں ہوتی ہے، جھک کے کان میں۔ اس نے کہا کہ ان سے پوچھو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اب کافروں کو تو معلوم تھا کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تثلیث ہے، یعنی خدا روح القدس مریم اور عیسیٰ میں ہے، تینوں ملے تو خدا بنتا ہے، اور اسلام کہہ رہا ہے خدا ایک ہے، عیسیٰ خدا کے بندے ہیں۔ اب جب کہیں گے جعفر تو یہ کنٹراس ہوگا، اختلاف ہوگا، بادشاہ کا موڈ خراب ہوگا، بحث آگے بڑھے گی، مناظرہ ہو جائے گا، فرقہ وارانہ جنگ ہو جائے گی، مذہب کی پالیسی میں ہم جیت جائیں گے، جعفر کو سزا دلا دیں گے، سب کو گرفتار کر لیں گے یا قتل کروا دیں گے۔ مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے پہ لڑوا دو۔ حضرت ام سلمہ بھی اس قافلے میں ہیں اور ابھی رسول اللہ سے شادی نہیں ہوئی ہے ان کی۔ حضرت ام سلمہ جن سے حدیث قصہ ہے، وہ کہتی ہیں رات بھر ہم لوگ سوئے نہیں،
کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ صبح ہم لوگوں کا حشر کیا ہوگا، کیا ہوگا. ہم یہاں سے نکالے جائیں گے، کافروں کے ہاتھ لگیں گے اور ہم کہیں کے نہ رہیں گے. لیکن صبح کو جب کپڑے بدل کے تیار ہو کر جعفر دربار میں سب کو لے کر پہنچے تو جعفر کے دربار میں داخلے کی شان یہ تھی کہ پورے دربار کے حبشی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے حسن کہاں دیکھا تھا، تخت پہ نجاشی تھا، اس کے مشیر سارے سامنے تھے. تو اس نے جھک کر پھر کہا، ابن عاص نے، پوچھئے ان سے پوچھئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب یہ جو کلمے میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے کتاب میں اپنی جعفریار میں جب خطبہ لکھا ہے، تقریر لکھی ہے حضرت جعفر کی، تو جب یہ جملے میں پڑھتا ہوں تقریر میں اور جب میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو میں فصاحت بنی ہاشم، فصاحت ابو طالب، بلاغت خاندان بنی ہاشم پر جھومنے لگتا ہوں. اس نے سوال کیا، کہا جعفر یہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہو اور تمہارے دین اسلام کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں. ام سلمہ کہتی سب ہم لوگ ڈرے اور خوف زدہ تھے کہ کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا. آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے نفسیاتی طور پہ. یہ کورٹ کچہری اور یہ اس جگہ پہ جا کے دیکھیے کہ جہاں آج کل آفت مچی ہوئی ہے، جہاں مسلمانوں کو خطرات ہیں، اس جگہ پہ پہنچیے اور پھر محسوس کیجئے کہ لمحہ کیا ہے. اور اس لمحے سے جو بچا لائے مسلمانوں کو، یہ 85 مسلمان نہیں ہیں، یہ 85 ملک ہیں جو جعفر کے ساتھ، اور سارے قیامت تک کے اسلامی ملکوں کو ابو طالب کا بیٹا ابھی بچائے گا. یہ آسان بات نہیں ہے. اسلام کی ابتدا چھوٹی سی نظر آتی ہے. آج کہاں تک ہے اسلام؟ یہ جعفر کا پھیلا ہوا اسلام آج کہاں تک ہے؟ پورے یمن سے لے کے اور افریقہ کے تمام ممالک تک چلے جائیں، سب جعفر کے قدم کی برکت ہے. کہا نجاشی سن لے کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سن. اللہ اکبر. عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے. قرآن میں یہی ہے، قرآن میں یہی ہے کہ ہم اسے کلمہ بنا دیں گے اپنا. عیسیٰ اللہ کا ایک کلمہ تھے اور اللہ نے اس کلمے کو کنواری مریم پہ القا کیا تھا. اس طرح کوئی ولادت تو نبی کی سنا دے. القا کیا تھا یعنی عیسیٰ مریم پہ وہی بن کے آئے تھے. اسی لیے روح اللہ کہتے ہیں. ایک بار کہا قرآن میں سے کچھ سناؤ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں. نہ آتی سورہ مریم تو آج کیا ہوتا. 19واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جعفر نے کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعہ سے سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے تلاوت کرتے جاتے تھے نجاشی روتا جاتا تھا، آنسو بہتے جاتے تھے، اور پورا دربار رو رہا تھا. اور جب سورہ کی تلاوت رکی تو ایک بار نجاشی تخت سے اترا. تخت کے سامنے ایک تنکا پڑا تھا، اس تنکے کو اٹھایا، تنکے کو اٹھا کر اہل دربار کو مخاطب کیا کہ سنو اے میری قوم کے تمام عیسائیوں، سنو جو کچھ جعفر نے کہا اس میں اور جو انجیل میں عیسیٰ کے بارے میں ہے دونوں میں اس تنکے کے برابر فرق نہیں ہے. فرق نہیں ہے. اللہ. اب یہ راز ہے کہ سورے کو سن کے نجاشی رویا کیوں.
اس لیے کہ سورے میں کربلا کا واقعہ بیان ہوا. اس کی تاثیر یہ تھی کہ جو سنے روئے. کاف ہا یا عین سا. کاف سے کربلا، ہے سے ہلاکت حسین، سواد سے صبر حسینی، یا سے یزید قاتل حسین، عین سے آتش حسین. کاف ہا یا عین سا، اس میں تاثیر ہے کربلا کی سورہ مریم میں، اس لیے نجاشی رونے لگا. اب یہ سب راز ہیں اور رازوں پہ میں تقریریں رمضان میں کرتا ہوں، اس پر ضرورت نہیں. ایک بار حکم دیا نجاشی نے، جاؤ کالونیاں بنا دو، ان کے لیے مکانات بنا دو، یہ یہی رہیں گے اور جب تک چاہے رہو، ہم تمہیں نکالیں گے نہیں. یہ سننا تھا، سب آپس میں گلے ملنے لگے. مکانات بنے، ان نئے مکانوں میں مسلمان آئے. 14 برس نجاشی کے ملک میں مسلمان رہے. یہیں 14 برس میں مسلمانوں کے ہاں بچے ہوئے. جعفر کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا حبش میں، نام رکھا عبداللہ. دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا اون. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا محمد. جب نجاشی کے ہاں پہلا بیٹا ہوا، جعفر نے پوچھا تم نے کیا نام رکھا؟ کہا محمد. بچے ہوئے، بچے بڑے ہوئے 14 برس میں. 14 برس کے بعد جعفر نے نجاشی سے کہا ہم اپنے وطن مدینے جانا چاہتے ہیں. یہ دوسری ہجرت ہے، مکے سے حبش، حبش سے مدینے. اس لیے جعفر کو کہتے ہیں، جعفر وہ ہیں جنہوں نے 2 نیزوں سے لڑائی کی. جعفر وہ ہیں جنہوں نے 2 تلواروں سے جہاد کیا. جعفر وہ ہیں جنہوں نے 2 جہاد کیے. جعفر وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. جعفر وہ ہیں جنہوں نے 2 جگہ نماز پڑھی. جعفر وہ ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی. اور جعفر کے عدد بھی 2 ہیں. اور جعفر کے معنی ہے جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہے. جیسے سلسبیل، جیسے کوثر، جیسے تسنیم، ویسے ہی نہر جعفر ہے. جعفر ابو طالب کا سنجلا بیٹا، تیسرا بیٹا طالب، عقیل، جعفر. 14 برس کے بعد کہا ہم جانا چاہتے ہیں. کہ تیاری سے جائیے. نبی کے لیے زریں دیں، چادریں دیں، نیزے دیے. افریقہ میں نیزے آتے تھے ہندوستان سے، جسے نیزے ہندی اور نیزے خطی کہتے ہیں، چونکہ بانس سوا ہندوستان کے کہیں نہیں ہوتا. اور ویسا بانس جس سے نیزہ بنایا جائے، جس کا آپ علم بنائیں، وہ بانس ہر جگہ نہیں پیدا ہوتا. جہاں پانی کا بہاؤ نہیں ہوگا بانس کبھی نہیں آگے بڑھے گا. یہ دیکھیں زاہد نقوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے باغ میں ایک طرف بانس کے درخت بھی لگے ہوئے تھے. کیوں لگائے گئے تھے آپ کو پتہ ہے؟ ان کے باغ میں، ان کے گھر کے پیچھے بہت بڑا باغ تھا، اس میں لیمو بھی تھے، امرود بھی تھے، آم بھی تھے، آولا بھی تھا. ہر چیز، یعنی ہر پھل آپ کو ان کے باغ میں مل جائے گا. فصل میں جو چیز آپ چاہیں گے اس فصل کی شریفہ بھی تھا. کروندے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے کروندے، اس کا درخت بھی ان کے یہاں تھا. اور کیا سرسبز و شاداب باغ تھا تالاب کے کنارے. ایک طرف بالکل کنارے جہاں سے پانی بہتا تھا، نہر سی بہتی تھی، تو وہاں بہت سے بانس لگے تھے. آپ کو پتہ ہے کیوں لگائے گئے تھے؟ یعنی ان کو بانسوں کی کیا ضرورت؟ ان کے باپ دادا کو بانسوں کی کیا ضرورت؟ علم کے لیے لگے ہوئے تھے. جب وہ بڑے ہوتی تھی چھڑ تو وہ کاٹی جاتی تھی. کاٹ کے ان کے صحن میں اس کو زمین میں رکھ کے ایک کیل ادھر، ایک کیل ادھر، ایک کیل ادھر، ایک کیل ادھر، رسی سے بانس کو باندھ دیتے تھے تاکہ اس کا جو خم ہے بالکل سیدھی چھڑ ہو جائے. اور وہ ہری ہوتی تھی اور اسی طرح بندھے بندھے وہ سوکھتی تھی کئی مہینے میں. جب بالکل سوکھ جاتی تھی تو مضبوط، اس کے بعد اس پہ تیل کی پالش ہوتی تھی اور محرم میں اس میں علم سجتا تھا. صلوات پڑھیے. یہ سب ہمارے بچپن کی باتیں ہیں. اب آپ کہیے گا کہ بھائی یہ کیسے؟ تو بھائی یہ مشاہدہ ہے، تاریخ تو نہیں ہے، کہیں لکھا تو ہے نہیں. اور یہی چیزیں آپ غور کرتے رہیں اور حافظے میں رکھیں تو آپ کے پاس علم کا خزانہ ہو جائے. تو یہ نیزہ خطی، نیزہ ہندی وہاں سے آتے تھے. عرب والے اس کے عاشق تھے.
اس لیے کہ بانس مشکل سے عرب میں ملتا تھا اور نیزوں کی ضرورت بار بار پڑتی تھی، تو کئی سو نیزے نجاشی نے دیے، گھوڑے دیے، بہترین تحفے جو بھی شاہی تحفے ہو سکتے تھے سب جعفر کو دیے، اور کہا یہ حضور کے خدمت میں پیش کرنا، اور کہنا اگر ہو سکا ہم سے تو ہم خدمت میں آئیں گے، اور یہ کہہ دیجئے دیکھیں حضور کو کتنا یقین ہے کہ اتنی دور کا صحابی کیسا ہوتا ہے، اور جب اس کے انتقال کی خبر آئی تو حضور نے نماز جنازہ پڑھی، یہیں سے نماز غائبانہ شروع ہو گئی، صرف ایک کی پڑھی تھی حضور نے، نجاشی کی پڑھی تھی، اور وہ بھی اس وقت پڑھی تھی کہ جب جنازہ اس کا اٹھا کے جبریل نے حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا تھا، وہ غائبانہ نہیں تھی، جنازہ سامنے تھا۔ آج بڑی تیاری سے آپ آئے ہیں نویں تقریر سننے، میں سب دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ بھائی تھکنا بھی تو ہے نا، اب کل کی تقریر آپ سمجھیں دوپہر کی ہوگی، گرمی کی، ہاں وہ تو اتوار ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ہمیں بھی تو اپنے کو دیکھنا ہے کہ ہم اندر سے کتنے بیدار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ ادھر ثاقب صاحب کی فرمائش ہے کہ آخری تقریر ہے تو ذرا تھوڑی سی بڑھا دیجئے گا، الوداعی مجلس ہے، تو سب کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے جعفر چلے، مدینے پہنچے۔ مدینے جو آئے تو دیکھا مدینے میں سناٹا، سڑک پہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، مکان کے دروازے بند، شارع پہ کوئی نظر نہیں آ رہا، کہ یہ سناٹا کیسا ہے؟ کہا حضور مدینے میں نہیں ہے، اور لشکر پورا مدینہ تو گیا ہوا ہے لڑائی پہ۔ جعفر نے کہا کون سی لڑائی؟ کہ خیبر میں لڑائی ہو رہی ہے، حضور، علی، اصحاب، لشکر سب خیبر میں۔ تو جعفر گھوڑے سے نہیں اترے، کہ جس مدینے میں محمد نہ ہو ہمیں وہ شہر نہیں اچھا لگتا، ہم یہاں نہیں اتریں گے۔ پورے کارواں کا رخ موڑ دیا، کہ وہیں چلیں گے جہاں محمد ہیں، جہاں نبی ہیں، جہاں میرا بھائی ہے۔ مدینے سے رخ کیا خیبر کا، اور یہاں منزل وہ تھی کہ علی مرحب کو، حارث کو، انتر کو، یاسر کو سب کے سر کاٹ کے، در خیبر کو پل بنا کے، فوج کو قلعے میں اتار کے، لڑائی فتح کر کے، ذوالفقار ہاتھ میں لیے ہوئے، لہو ٹپکتا ہوا، بقول استاد قمر جلالوی کہ صدقہ اتار کے آ رہے تھے ذوالفقار کا، پھینکا تھا ذوالفقار کا، اور اب آمد تھی علی کی، اور نبی انتظار میں خیمے کے در سے نکلے ہوئے کہ فاتح خیبر آ رہا ہے۔ اتنی دیر میں کسی غلام نے آگے بڑھ کر خادم نے کہا جعفر آ رہے ہیں، ادھر سے کسی خادم نے کہا حیدر آ رہے ہیں، ادھر سے کسی نے کہا جعفر آ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک منزل تک لا کے، فضائل کی اس منزل تک خبر دی، دیکھیں اس نے کہا حیدر آ رہے ہیں، یہ کوئی آسان نہیں 7 ہجری میں خیبر کا فتح کرنا، یہی تو سب سے بڑا خطرہ تھا یہودیوں کا، اور اس جنگ کو علی نے فتح کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک ہی طرف توجہ ہے، مشکل ترین منزل ہے، اور ایسے میں ادھر سے خبر آئی جعفر آ رہے ہیں، تو خبر حیدر کی پہلے پائی تھی تو ادھر پوچھتے کہ کہاں پہنچے علی، لیکن ادھر مڑے اور کہا جعفر کہاں تک ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہ آسان منزل نہیں ہے، اور میں اس منزل سے آپ کو جلدی سے صحیح و سلامت گزاروں گا، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھوں گا، اسی موقع کی مشہور حدیث جو اہل سنت والجماعت شیعوں نے سب نے لکھا، ترمذی میں بھی ہے، شیعوں کی ساری کتابوں میں بڑی مشہور حدیث ہے، اور وہ عرض کروں گا، اسی موقع کی حدیث ہے۔ کہاں تک ہیں جعفر؟ کہ بس آیا چاہتے ہیں، آیا چاہتے ہیں۔ ایک بار حضور نے کہا اس سے پہلے کہ جعفر آئیں ہم آگے بڑھ کے استقبال کریں گے۔
14 बरस का बिछड़ा भाई। अब ये बताओ कि ये मोहब्बत किस रिश्ते से है बीच में अबू तालिब या नहीं? है अबू तालिब? हम इस्तकबाल करेंगे। नबी आगे बढ़े, आवाज थी जाफर को देख के, जाफर घोड़े से नहीं उतरना। लजा में फरस को थामा, लिए हुए खैमे तक आए। अब भाई उतरा, 14 बरस का बिछड़ा भाई, गले से जाफर को लिपटा लिया। बहुत रोए दोनों भाई, खुशी के आंसू थे। बस जाफर को लिपटाए हुए थे कि आमद हुई फातिह खैबर की। इधर जाफर के गले में एक हाथ डाला था कि इधर से अली आए, दूसरा हाथ उठाया और हैदर के गले में। अब मेरी तरफ देखिएगा, एक हाथ इस भाई के गले में, दूसरा हाथ इस भाई के गले में। तारीख ने लिखा कि पैगंबर ने कभी जाफर को देखा, कभी हैदर को देखा, कभी हैदर को देखा, कभी जाफर को देखा। दो जवान। आज जाफर की उम्र क्या है? 34 बरस। अब 10 बरस अली के घटाइए। एक भाई 24 का, एक भाई 34 का। हुस्न अपने शबाब पर है। जब 40 में नबूवत आती है, कामिल तो जवानी 40 में होती है, ये भी 34 और 24 के हैं, तो शबाब का क्या आलम है। और एक हाथ इनके दोष पे, एक हाथ इनके दोष पे। और अब हदीस दी, इधर देखा फिर इधर देखा, कि मुझे नहीं मालूम। अल्फाज ये हैं, मोहम्मद को नहीं मालूम, पैगाम दे रहे हैं, पैगंबर को नहीं मालूम, नबी को नहीं मालूम कि आया मुझे जाफर के आने की खुशी ज्यादा हुई या अली के खैबर पता करने की खुशी। भाई जुमले में देने जा रहा हूं, आज के मसाइल क्या हैं? मुसलमानों से कौन उलझा हुआ है? 2 कौमें, ईसाई और यहूदी। अबू तालिब के 2 बेटे, फख्र नबी को, एक ने यहूदियत को, एक ने अबू तालिब के एक बेटे ने यहूदियों को कलमा पढ़ाया, एक ने ईसाइयों को कलमा। वही कलमा तो अब तक चला आ रहा है, वरना 1400 बरस में मुसलमान ये बताएं कितने ईसाई मुसलमान किए, कितने यहूदी मुसलमान किए। काश उस दौर का मुसव्विर मरा ना होता तो हम उससे पूछते, ये बता कि उस दिन खैबर की फतह के दिन नबी जैसे खूबसूरत, मोहम्मद जैसे हसीन चेहरे के साथ 2 जवान अच्छे लग रहे थे या नबी के पहलू में 2 बुड्ढे अच्छे लगते? अबू तालिब अल्लाहु अकबर। एक जुमला आया है अभी अभी, कहिए तो आज कर दूं अर्ज। आज कर दूं? अरे जितनों ने कलमा पढ़ा सब बुड्ढे थे, सिवा बनी हाशिम के जवान कहीं थे।
ایک جملہ اور آیا عرض کر دوں. ارے اپنے نبی پہ وحی کر کے کہا کہ جنت میں سارے بوڑھے جوان ہو کے جائیں گے. کیوں رکھا یہ پروگرام؟ اس لیے کہ امت کو جوان نصیب ہی نہیں ہوئے. لا فتح الا علی، لا فتح الا علی. نہیں ہے کوئی جوان. لا فتح الا علی. آٹھ ہجری جمادی الاول عمرۃ القضاء مکے. جعفر سعد، جعفر کی زوجہ اسماء بنت امیس. کئی رشتے ہیں جعفر سے نبی کے، سگے چچا زاد بھائی، لیکن نبی کی ایک بیوی، حمزہ کی ایک بیوی، جعفر کی بیوی، تینوں سگی بہنیں بھی. کون کون؟ حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ، جعفر کی زوجہ ام اسماء بنت امیس، اور حمزہ کی زوجہ سلمہ بنت امیس، تینوں سگی بہنیں. اور حمزہ کی بیٹی عمارہ اسی عمرۃ القضاء میں حضور کے ساتھ آئیں. اور جب فیصلہ ہوا کہ کون پرورش کرے تو حضور نے فیصلہ کیا کہ جعفر کے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے، اس لیے جعفر کے گھر میں یہ بچی پرورش پائے گی. یعنی جہاں بھی فضیلت کا موقع آیا جعفر کو فضیلت عطا. اور جب جنگ موتا چھڑی جمادی الاول 8 ہجری میں، اور لشکر تیار ہوا کہ رومیوں سے لڑائی ہوگی. اب یہ موتا جب آپ اردن میں داخل ہوں گے تو عمان دارالحکومت ہے اردن کا، اس سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر مان شہر آئے گا. مان شہر کے بعد موتا کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، اور موتا سے اس میدان سے ہوتے ہوئے جہاں یہ لڑائی ہوئی، جب ہم آگے بڑھیں گے تو مزار جگہ آئے گی، سرائے مزار اس کا نام ہے، جہاں حضرت جعفر کا روضہ مبارک ہے، جس کو شاہ حسین نے انتہائی عظیم الشان بنوایا. مرحوم شاہ اردن، اور ٹرسٹ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، بہت ہی عظیم الشان. اور اتفاق سے جب میں نے کتاب لکھی تو ہمارے یہ بوری حضرات ادھر تشریف فرما ہوتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، اور ان کے قائد نے زری حیدری کا جو بوری جماعت خانہ ہے وہاں جعفر طیار کی زری بنوائی چاندی کی، اور اس میں سونے کی آیات لکھی، اور تقریباً 2,500-3 ہزار یاقوت سرخ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ یاقوت سرخ سے لکھے گئے. اور وہ زری سمجھیے کہ یہ آپ چوکور، یہ پورا اس پلر سے اس پلر تک اور یہاں تک اتنی بڑی ہے، جتنے حصے میں آپ بیٹھیں اتنی بڑی زری ہے. اس کی زیارت ہم نے یہیں کی تھی. سفیر اردن آئے ہوئے تھے، یہاں کا گورنر بھی اس وقت تھا موجود، اور میں نے وہ کتاب اردن کے سفیر کو دی تھی کہ آپ زری لے کے جعفر کی جا رہے ہیں، اور یہ میری پہلی کتاب ہے جعفر کے بارے میں، اسے وہاں چڑھا دیجیے گا روضے پہ. سال نہیں گزرا کہ میرا بلاوا جعفر کے پاس، اور ہم لوگ سب عراق شام ہوتے ہوئے اردن پہنچے، اور
موتا کی طرف سفر میرے بھائی ناصر رضا، بچے میرے عباس رضا، حسین رضا، سب لوگ ساتھ تھے. اور ایک تو پرفضا مقام ہے، اردن ملک ہی خوبصورت ہے، نہ کہ ان وادیوں سے گزر کے جب ہم موتا پہنچے تو اب موتا کے میدان میں حکومت نے یونیورسٹی، موتا یونیورسٹی، بڑی طویل بڑی یونیورسٹی تعمیر کروائی ہے. اور میدان میں ایک پلر ہے، اس پہ سنگ مرمر پہ جو لوح لگی ہے، اس پہ تمام شہداء کے نام لکھے ہیں جو اس لڑائی میں 8 ہجری میں جو لڑائی ہوئی سب کے نام لکھے ہوئے. اور مزار جو ہے حضرت جعفر طیار کا تو سفید پتھروں سے تعمیر ہوا ہے. اندر بہت خوبصورت درخت ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے اندر جاتے ہیں. اندر پھر ایک بہت بڑا صحن آتا ہے کشادہ، پھر کئی دالان آتے ہیں. اندر داخل ہوں تو بہت بڑا فریم ہے، عربی میں پوری سوانح حیات جعفر کی لکھی ہوئی ہے. اور جب یہ لشکر حضور نے بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ سردار ہوگا، زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواح سردار لشکر ہوں گے. تو ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا یہودی، اس نے کہا سنو یہ سب مارے جائیں گے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہ اگر پیغمبر یہ کہہ دے کہ ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، تو سمجھ لو کہ وہ پھر نہیں بچیں گے. اور وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ کب خبر آئے اور پیغمبر کی صداقت سب پہ ظاہر ہو. یہ خبر میں سن کے مدینے سے جاؤں گا. اور ادھر لڑائی موتا میں چھڑی. مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس منظر کو کھینچا ہے کہ جعفر نے جس وقت حملہ کیا رومیوں پر، گھوڑے سے اتر گئے، پیدل جنگ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائی. 2 تلواریں، ایک تلوار اس ہاتھ میں ایک تلوار اس ہاتھ میں، اور لڑتے ہوئے. تو رومی بادشاہ نے اپنے محل سے جب دیکھا جعفر کو آتے ہوئے تو اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اس آنے والے کو، اس طرح آ رہا ہے کہ اگر یہ قریب آ گیا میرے محل کے تو میرے پورے محل کو یہ الٹ دے گا. چہرے سے اس کے. اور عبداللہ ابن عمر اس لڑائی میں تھے، حضرت عمر کے بیٹے. وہ کہتے ہیں کہ بعد شہادت جعفر ہم نے زخم گنے تو 90 زخم تھے جسم. اور حیرت انگیز بات وہ کہتے ہیں کہ سارے زخم اگلے حصے پہ تھے، پشت پہ ایک بھی زخم نہیں، ایک زخم پشت پہ نہیں تھا جعفر. اور جو روحانیات کے قائل ہیں انہوں نے لکھا کہ جب جعفر لڑ رہے تھے اور علم ہاتھ میں تھا تو جعفر کا ایک ہاتھ کٹا تو علم کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور آگے بڑھے اور دوسرا ہاتھ بھی کٹا ہوا، دونوں ہاتھ. یہ پہلا شہید ہے اسلام میں کہ جس کے بازو کاٹے میدان جنگ میں. اور اس کے بعد جعفر جب گرے زخمی ہو کے تو دشمنوں نے نیزے کی انی پہ لاشے کو اٹھا لیا. کئی سو آدمیوں نے نیزے کی نوک پہ جعفر کو اٹھایا. تو وہی وقت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ جعفر کو نیزے کی نوکوں کی اذیت ہو، اس لیے جس طرح عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا اسی طرح جعفر کو زندہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. اب یہ وہ وقت ہے کہ حضور گھر سے نکلے اور ابا زمین پہ خط دے رہی تھی، منبر پہ گئے اور مخاطب ہو کے کہا لڑائی میں دیکھ رہا ہوں موتا میں، لو زید بن حارثہ مارے گئے، لو عبداللہ ابن رواح مارے گئے، لو جعفر کا ایک ہاتھ کٹا، لو جعفر کا دوسرا ہاتھ کٹا، لو وہ علم گرا. اب وہ نجومی کہتا ہے جو میں نے سوچا تھا وہ سچ ہوا. اور ایک بار کہا کہ تمہیں پتا ہے جعفر کے ساتھ کیا ہوا؟ لاشے کو نیزے کی نوک پہ اٹھایا گیا لیکن اللہ نے جعفر کو زندہ جنت میں اٹھا لیا.
اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے منبر سے اترے، تمہیں پتہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ابھی ابھی جعفر کو زمرد کے 2 پر عطا کیے اور جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ آج کے بعد خطاب ہوا جعفر تیار۔ ابھی تک تیار نہیں تھے، صرف جعفر بن ابی طالب تھے۔ آج سے ہو گئے جعفر تیار۔ تیار کہتے ہیں پروں والا، پرواز کرنے والا، طیر سے ہے، طائر سے ہے، تیار کہ جو پرواز کرتا ہے جنت میں زمرد کے پروں کے ساتھ۔ اور یہ حدیث سب نے لکھی، بخاری، مسلم، ترمذی، تمام کتابوں میں، موطا میں، مسند احمد بن حنبل، شیعہ سنی سب یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو زمرد کے 2 پر عطا کیے گئے۔ حضور اترے منبر سے اور سیدھے جعفر کے گھر پہنچے۔ میرے بیٹے نے کئی دن سے فرمائش کی تھی کہ حضرت ام البنین کا حال پڑھیں۔ میں ابھی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آج الوداع بھی ہے اور الوداع کا نوحہ بھی ابھی ماجد رضا عبدی صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد میں مصائب پڑھوں گا۔ الوداعی رات ہے، جیسے شان ہے ویسے اپنے مہمان کو رخصت کریں۔ منبر سے اترے، جعفر کے گھر آئے۔ اسما بنت امیس جعفر کی زوجہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ آتے ہی بچوں کو آواز دی حضور نے، عبداللہ ابن جعفر، عون بن جعفر، محمد بن جعفر، یہ سب امام حسن اور امام حسین کے ہمسن ہیں بچے، ہم عمر ہیں یہ بچے۔ بچوں کو بلایا، گود میں بٹھایا اور بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع، کبھی سینے سے لگایا، کبھی پیار کیا اور آنکھ میں آنسو۔ اسما بنت امیس نے کام اپنا چھوڑا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ میں آٹا بھرا ہوا تھا۔ قریب آ کے کہا کہ میرے والی و وارث کی خیر تو ہے رسول اللہ، جعفر خیریت سے ہیں؟ کہا اسما آج سے میں ان بچوں کا باپ ہوں۔ کہا تو جلدی بتائیے رسول اللہ، کیا جعفر مارے گئے؟ کہاں اسما، جعفر شہید ہو گئے، اللہ نے جعفر کو 2 زمرد کے پردے دیے، دونوں ہاتھ قطع ہو گئے جعفر۔ بس ایک چیخ ماری اسما نے اور صحن خانہ میں گر گئیں۔ حضور اٹھے اور سیدھے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے پاس آئے اور کہا بیٹا 3 دن تک اسما کے گھر میں چولہا نہ جلے، 3 دن تک کھانا لے کے دونوں وقت کا بچوں کے لیے تم جانا کھانا پکانا۔ یہ رسم اسلام میں یہاں سے شروع ہوئی۔ جس گھر میں میت ہو خدا نہ کرے 3 دن چولہا نہیں جلتا، رشتہ دار کھانا لاتے ہیں، کھچڑی لاتے ہیں یا کچھ بھی لاتے ہیں، یہ جعفر کی وجہ سے رسم ہے، یہ ایک اخلاقی رسم ہے کہ دل میں ایک آگ لگی ہوتی ہے، وارث کیا پکائیں گے، بچے کیا کھائیں گے، اس لیے زبردستی لوگ پکا کے لاتے ہیں، منہ میں نوالے دیتے ہیں، بچے اگر یتیم ہوتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں، بیوہ کو سمجھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے جیسے ہی سنا کہ جعفر مارے گئے تو اپنے گھر سے جعفر کے گھر تک راستے بھر چادر اوڑھے ہوئے روتی ہوئی چلی اور یہ کہتی ہوئی ہائے میرا چچا مارا گیا، ارے میرا چچا مارا۔ واہ اماں، ہائے میرا امو، میرا امو مارا گیا، اور صحن خانہ میں روتی ہوئی داخل ہوئی، اسما سے لپٹ گئیں۔ تعزیت کے لیے جناب سیدہ
3 दिन तक अस्मा के पास रही, बच्चों के पास रही। पूरा मदीना उमड़ आया। अंसार महाजरीन की ख्वातीन घर में ताजियत के लिए आ गई। हाँ, रसूल अल्लाह का ज़माना है, शहीद के हाथ कटे हैं, अलमदार था, लश्कर का सरदार था, परदेश में मारा गया, कोई मददगार न था, अलम की हिफाजत में हाथ कट गए, बच्चों को गोद में लिया गया, सबको खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया, मगर हाय करबला का अलमदार। सबको मालूम है अलमदार मारा गया। जब अलम आया खूह में भरा तो सबको मालूम हो गया अब्बास मारे गए। सकीना को भी पता चल गया चचा मेरा मारा गया। ज़ैनब को मालूम हो गया भाई मेरा मारा गया। लुबाबा को मालूम हो गया सुहाग मेरा उजड़ गया। मगर मदीने में माँ को कुछ नहीं मालूम। 10 मिनट मसाइब के मैं लूँगा और मदीने में काफ़िले की आमद तो कल की मजलिस में पढ़ूँगा, लेकिन आज सिर्फ इतना पढ़ना है कि अब्बास की माँ पे क्या गुजरा। लेकिन जो शुहदा जिनका गम आप मना रहे थे, 2 महीने 7 दिन आज हो गए आपको मजलिसों में जाते, और आखिरी रात है और कल का अलविदाई यौम गम है। तो हम चाहते हैं कि सबको हम खुदा हाफिज कहें, लेकिन हमारे पास लफ्ज़ नहीं, इसलिए हम माजिद रज़ा अब्दी साहब को बुला रहे हैं और वो शहीदों को खुदा हाफिज कहेंगे। 90 के बाद मैं हज़रत उम्मुल बनीन का हाल सुनाऊंगा, फिर आप मातम कीजिएगा। जितने नौजवान बाहर हैं वो सब मजलिस के बाद अंदर आ जाएं, मेरे मसाइब के बाद, और यहाँ खड़े होके अलविदा कहें। आइए माजिद साहब अलविदा कहें, असीरों को अलविदा कहें, शहीदों को अलविदा। जितना चाहे गिरिया कीजिए।